نمبر 7 عن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم عن ابیہ قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ انصرف الى الطائف فحاصرها 17 او 19 ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بعترتي خيرا وأن موعدكم الحوض والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلا مني أو كنفسي يضرب أعناقكم ثم أخذ بيدي علي رضي الله تعالى عنه فقال بهذا رواه البزار۔ حضرت مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 دن یا 19 دن طائف کا محاصرہ کی رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے کھڑے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا میں اپنی عطرت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا، اور نماز قائم کرو گی اور زکوٰۃ ادا کرو گی، یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے، اور جو تمہاری گردنیں مارے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس آدمی سے میری مراد یہ ہے۔ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔ نمبر 8 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما لا یغزوکم من نعمه واحبونی بحب اللہ عز وجل واحب اہل بیتی لحبی، رواہ الترمذی والحاکم وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ اور حاکم نے روایت کیا، نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ نمبر 9 عن العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني، رواہ ابن ماجہ والحاکم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میرے قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ اسے امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 10 عن العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوه لا نعرفها قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابتي، رواه أحمد والنسائي والحاكم والبزار۔ وفي رواية قال والله لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ
قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتی، یعنی جذبات سے عاری چہروں کے ساتھ۔ حضرت عباس رضی اللہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ اسے امام احمد، نسائی، حاکم اور بزار نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا، خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالی اور میرے قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔